بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے آج حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 2 ہجری کے ماہ رمضان میں ہوا۔ بعض ذی الحج، بعض ماہ سفر اور بعض ماہ رجب بتاتے ہیں۔ بوقت نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 16 سال اور بعض کے نزدیک 18 سال تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر مبارک اس وقت 21 سال 5 ماہ تھی۔ روایتوں میں آیا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے پیام دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس بارے وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیام دیا، ان کو بھی یہی جواب مرحمت فرمایا۔ مشکات شریف میں مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیام دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمر رسیدہ ہیں۔ چند دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی۔ یہ نسبت کس طرح ہوئی، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو ترغیب دلائی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ پیغام کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور نے فوراً اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام منظور ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اشراف قریش میں بہت سے لوگوں نے پیغام دیا، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب تک اس بارے میں کچھ نہیں کیا اور نہ کسی نے ان کی طرف پیغام دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگ دستی اس خواہش کے اظہار میں مانع ہو رہی ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے کریں گے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چلو ہم علی رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے متعلق گفتگو کریں، اگر تنگ دستی مانع ہو تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ اس وقت ایک انصاری کے باغ کو اجرت پر پانی دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی نیک خصلت ایسی نہیں ہے کہ اس میں آپ کو ہم سب لوگوں پر ترجیح نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ قربت حاصل ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اشراف قریش نے پیغام دیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا پیغام
منظور نہیں فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رشتہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بس آپ کیوں نہیں پیغام پہنچاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تنگ دستی کی وجہ سے مجھے پیغام دیتے ہوئے حجاب آتا ہے، لیکن یہ تینوں حضرات اصرار کرنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دینا منظور کر لیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عقد کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس کچھ ہے کہ فاطمۃ الزہرا کا مہر ادا کر سکو؟ عرض کیا، میرے پاس ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک اونٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، تلوار تو جہاد میں کام آنے والی چیز ہے اور اونٹ سے تم اپنے لیے نخلستان سے پانی کھینچتے ہو اور سامان لاتے ہو، البتہ زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں، اس کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں یہ زرہ خرید لی، پھر ہدیۃً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رقم لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اسنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ کی قیمت فروخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ معزز سامعین، یہ واقعہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کو کل ادھر سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔